تمام پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے بچے ٹھیک ہوں گے، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ لوگ سب وہ یاد کر رہے ہیں یا چھوڑ دی ہیں؟ آپ لوگوں نے یاد کی بیٹا؟ آپ نے یاد کی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو آج آئے ہیں، 2 بچے ہمارے پاس رہتی ہے، 2-4 بچے آ جائیں ہمارے پروگرام میں، ہم لوگ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اور وہ آپ لوگوں نے اچھی اچھی باتیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گھر پہ امی ابو کو سنانی ہے، اگر ان کو یاد نہ ہو تو آپ اپنے امی ابو کو بھی یاد کروائیں، اپنے بڑے بھائی بڑی بہن کو بھی یاد کروائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیں آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کے حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کو کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ موٹے پڑھنے والے، جو موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں، آواز ان کی بھاری کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ حروف مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھنے والے، موٹا کر کے پڑھنے والے حروف، موٹا پڑھے جانے والے حروف، جہاں کہیں بھی آئیں گے ان کو موٹا پڑھیں گے، اور وہ کون کون سے ہیں میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ خ، صاد، ضاد، طا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں، یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ آپ بات نہیں کر رہے سر۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جن کو، ٹھیک ہے؟ جن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاتھ نیچے کر لیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے ایکٹیو ہو کر بیٹھیں۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اچھی بات۔ جو بھی چیز ہم دعا مانگتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، یہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کسی سے نہیں مانگتے۔ تو جو بھی چیز چھوٹی چھوٹی چیز ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج میں آپ کو کیا بات بتا رہا ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے، اچھی بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اور کسی کے لیے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب دے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو وضو کے فرائض بتائے تھے، ٹھیک ہے؟ وضو کی سنتیں ہم آپ کو اگلے پروگرام میں پھر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ہم کیا، بلکہ 2-4 میں بتا دیتا ہوں، کچھ میں آپ کو 3 آج بتا دیتا ہوں، وضو کی 3 سنتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ وضو کی 4 فرائض بتاتے ہیں، وضو کی 3 سنتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2 کلی کرنا۔ نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنتیں ہیں، یہ 3 سنتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی میں آپ کو بتایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، اب میں آپ کو ایک دعا بھی آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ کیا بتا رہا ہوں آج؟ دعا یاد کرنی ہے۔ آج میں آپ کو سوتے وقت کی دعا بتاؤں گا، پڑھیے، سوتے وقت کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا یاد
याद करनी है। ये सोते वक्त की दुआ है, क्या करनी है? याद करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें अब आज प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मजीद अच्छी अच्छी बातें हम आप लोगों को अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा से बताएंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छी अच्छी चीजें याद करके आएं, अच्छी अच्छी चीजें अपने अम्मी अब्बू से पूछें और वो बताएं, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये दुआएं अच्छी तरह से याद करनी है। और देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हमारा ये तरबियती प्रोग्राम कैसा है और बच्चों की इस्लाह के लिए ये हमारे 10 मिनट क्या वाकई फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। और अगर आप घर पर प्रोग्राम करते हैं तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर पाते हैं या नहीं, आपको कितना फ़ायदा होता है या नहीं होता, और प्रोग्राम आप करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।